میں مذہب اگر بدل رہا ہوں، اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ملک کو کیا خطرہ ہے اس میں بتاؤ میرے کو تم؟ اگر میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا ہوں تو ملک کو خطرہ نہیں ہے اس میں، ملک مضبوط ہوتا ہے اس میں۔ کیوں مضبوط ہے؟ کیونکہ بھارت کا آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں جس مذہب پر چلنا چاہوں چلوں، نہیں پسند آیا مت چلوں۔ مگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر مذہب تبدیل کرو گے تو ملک کو کہاں ملک کو خطرہ ہوگا؟ ملک کو خطرے کی بات کہاں ہے اس میں؟ یہی چیزیں جو تکلیف پیدا کرتی ہے، دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی ٹیم ہیں مجلس ووٹ کاٹنے کو آ رہے اور آپ بول رہے کہ ریلیجیس کنورژن کا قانون لے کر آؤ۔ کیوں بول رہے؟ کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول میں زہر بنا ہوا ہے، فرقہ پرستی ہے، ہندو ووٹ نہیں ملے گا تو بولنا ہے نا، ارے پھر مسلم ووٹ کا، ارے کہاں جاتا ہوں، انہیں ہمارے جیب میں بیٹھا ہے، ڈرا کے رکھو اس کو۔ میں آپ کو بول رہے چاہ رہا ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم کو اپنا جمہوری حق کا استعمال کرنا ہے ووٹ ڈال کر۔ کیا یہ بات بالکل ممکن ہے اور ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں آپ الیاس سیٹھ کو یہاں سے اپنا خادم بنا کر کرناٹکا کے اسمبلی میں بھیجائیں؟ تو سب سے پہلی بات الیاس سیٹھ صاحب کی شکایت دور کر دے رہا ہوں، اور کانگریس والوں کو بھی شاید سن کے تھوڑا اچھا دیکھیں گا تو ہم کو سکھا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یاد رکھیے، بی جے پی اور سنگھ پریوار جو کانگریس کے لوگ بھی آج ساورکر کی تائید کرتے ہیں، کھل کے بولو نہیں مانتے اس کو۔ ساورکر نے اپنی کتاب ہندوتوا لکھی، ہندوتوا میں ساورکر نے لکھا کہ مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کے بابا کی زمین نہیں ہے، نہ ان کے لیے یہ ایک مبارک سرزمین ہے۔ انگریزی کا لفظ تھا کہ نہ یہ فادر لینڈ ہے نہ یہ ہولی لینڈ ہے، ان کا تو ہولی لینڈ مکہ اور مدینہ میں۔ ارے مکہ مدینہ کو نہیں پوچھتے، مکہ مدینہ کو ہم خدا نہیں مانتے، ہم زمین و آسمان کے خالق کو خدا مانتے، یہ حقیقت ہے۔ مگر یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہندوتوا ان کی کتاب ہے، پڑھنے اگر پڑھنے کا موقع ملا تو پڑھیے آپ۔ باضابطہ بول رہے وہ، اور یہ بول رہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر سرویٹیوڈ میں رہنا پڑے گا۔ تو یہ کل ایک وزیر دفاع رہ کر سمویدھان پر آئین پر اوت لے کر اس طرح کی اگر باتیں کوئی کرے گا تو آپ خود سمجھ جائیے کہ ملک کس راہ پہ جا رہا ہے۔ میں میڈیا سے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک دن ایک وقت آئے گا، اسی طرح کی اگر روش برقرار رہے گی، اسی طرح کی یہ نفرت برقرار رہے گی تو ایک دن آئے گا کہ اس ملک میں بی جے پی سنگھ پریوار کہے گی کہ اب بابا قوم ساورکر ہے، گاندھی نہیں ہے، اور گوڈسے مجاہد آزادی ہے۔ یہ سلسلہ اگر چلتا رہے گا تو یہ شدت پیدا ہو چکی ہے، یہ تاریخ کو توڑ توڑ کر آر ایس ایس جو ہے آدھی سچ بولتی اور پورا جھوٹ بولتی، ان کی حقیقت ہے پوری چیزوں میں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ملک کے حالات، اور پھر ہمارے ملک کے حالات، سیاسی حالات یہ ہیں کہ کانگریس ہو یا سماجوادی ہو یا پھر یہ دوسرے جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ملک میں، سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ملک میں، اور اسی کے لیے کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لو تھوڑے دن پہلے کانگریس کا ایک جلسہ ہوا تھا، پھر سماجوادی کا بھی ہوا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ملک کی خوبصورتی ہے، اس ملک کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے، بھارت پورے مذہب کو مانتا بھی ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھارت اس کو ہی بولتا تو بھی تیری خواہش ہے تو اس پر چل۔ مگر یہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے، اس کمپٹیشن کو آپ کو دیکھنا ضروری ہے، اور یہ تمام سیکولر پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ مسلمان کہاں جائیں گا، اس کو تو ہم ایک کونے میں کر کے دبا دیے، لا محالہ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کیوں جائیں گے ہم لا محالہ، کیونکہ ہم کا مجبور ہیں ان کے ساتھ جانے کے لیے۔ اگر آج یہ لوگ اس طرح کا کمپرومائز کرتے جائیں گے تو پھر یاد رکھیے ہماری تہذیب پر، ہماری ثقافت پر، ہماری شناخت کے خطرے پیدا ہو جائیں گے۔ مجھے اس بات کا خطرہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو، محسوس کر رہا ہوں کہ اس طرح اگر ہر چیز کو یہ لوگ نہیں یہ کرنا ضروری ہے، یہ ختم کہاں ہوگا پھر؟ اور علماء اور مفتیاء اکرام فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک مرتبہ برائی کے دروازے کو کھولو گے تو پھر ختم، پھر یہاں سے نیچے ہی جاتے، آپ اوپر نہیں آتے۔ کمپٹیشن ہو رہا ہے، کمپٹیشن ہو رہا ہے۔
اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماحول میں ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کو ہرانا صرف مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بی جے پی کو ہرانا دلتوں کا بھی کام ہے، او بی سیز کا بھی کام ہے، اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کا بھی کام ہے بی جے پی کو ہرانا۔